العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ککھ سواد نے مصری اندر کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں مہی دیاں مٹھیاں 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 بولیاں مدنی ڈول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں کناں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں کناں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں او دی شان تے عظمت کون بیان کرے او دی شان تے عظمت کون بیان کرے کینکراں جی دے ہتھاں دے وچ بول دیاں کینکراں جی دے ہتھاں دے وچ بول دیاں کلاں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں کلاں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں سونے باجو کچھ بھی نظری آندا نہیں سونے باجو کچھ بھی نظری آندا نہیں میں جد بھی قرآن دے ور کے بول دیاں میں جد بھی قرآن دے ور کے بول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں در در تکے پیندے نے بیوار سانوں در در تکے پیندے نے بیوار سانوں خصماں والیاں مر کے بھی نہیں ڈول دیاں یہ صاحب نسبت لوگوں کے لیے ہے کہ در در تکے پیندے بیوار سانوں در در تکے پیندے بیوار سانوں خصماں والیاں مر کے بھی نہیں ڈول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں جنہ جلوہ ویکھیا مدنی سونے سانول دا جنہ جلوہ ویکھیا مدنی سانول دا
چپ چپ رہندیاں پھر کدے نہیں بولدیاں، چپ چپ رہندیاں پھر کدے نہیں بولدیاں، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں۔ اور قابل غور، کدی نہیں ڈردیاں وقت دے فرعوناں تو، کدی نہیں ڈردیاں وقت دے فرعوناں تو، بولن والیاں سولی تے بھی بول دیاں، بولن والیاں سولی تے بھی بول دیاں، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، ظاہر وچ جو کملیاں چلیاں لگ دیاں نے، ظاہر وچ جو کملیاں چلیاں لگ دیاں نے، نظراں دے وچ سارے جگ نوں تول دیاں، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، نظر نیازی ہووے جس تے سونے دی، نظر نیازی جس تے ہووے سونے دی، او نہیں کسے میدان دے وچ بھی ڈول دیاں، او نہیں کسے میدان دے وچ بھی ڈول دیاں، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، نظر نیازی جس تے ہووے سونے دی، نظر نیازی جس تے ہووے سونے دی، او نہیں کسے میدان دے اندر ڈول دیاں، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کناں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ کی بارگاہ عالیہ میں حمد و صلات اور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد خالق کائنات جل وعلا کا لامحدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، خالق کائنات جل وعلا کے خصوصی فضل و کرم سے ہم نے سابقہ جمعۃ المبارک کو نکاح کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں چند ایک معروضات گوش گزار کی تھی، اور آج کے مختصر سے وقت میں ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہمیں کوئی اگر بندہ پوچھ لے یہ ہے تو کیوں ہے، تو اب اس کیوں کا بہت سارے لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ آج ہم مختصر سی گفتگو قبر پر اذان کے حوالے سے، قبر پر جو تدفین کے بعد مردے کو دفن کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کے جو ہے وہ دائیں طرف سر کی طرف کھڑے ہو کے دعا کے بعد ایک اذان پڑھی جاتی ہے۔ یہی اذان جو نماز کے لیے، جماعت کے لیے اذان اطلاع کے لیے دی جاتی ہے۔ تو آیا
یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور اس کی ثبوت کے حوالے سے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی نویں تسی ایک بدعت ایجاد کر دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایسے نہیں تھا کہ اذان جو قبر پر پڑھی جائے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ہم نے اصل کو دیکھنا ہے، اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، منع ہونے کے لیے ضرورت ہوتی ہے دلیل کی۔ جہاں ممانعت ہے اس کے لیے دلیل، جو منع کرے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، ناجائز ہے، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ہم جائز کام کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر ہر جائز کام، بڑی قابل غور بات ہے، اب اگر ہر جائز کام جو ہے وہ لکھا جاتا تو یہ قرآن 30 پاروں کا نہ ہوتا، یہ کوئی 100-150 سپارے ہوتے قرآن شریف کے، کہ اللہ ہر چیز کو، ایک ایک چیز کو بیان کرتا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ ممانعت والی چیز کی دلیل ہوتی ہے، جواز کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس حوالے سے یہ مسئلہ قبر پر اذان کے حوالے سے حدیث پاک اور فقہائے امت اور بزرگان دین نے اس کے جواز کے حوالے سے چند ایک حوالہ جات اور معروضات بیان فرمائی ہیں۔ وقت کے اندر رہتے ہوئے ان چند ایک معروضات کا جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ قبر پر جو اذان پڑھی جاتی ہے کیا اس کا ثبوت ہے یا نہیں، اور اس کا قبر والے کو فائدہ ہے یا نہیں۔ گرامی قدر احباب، خالق کائنات جل وعلا کے محبوب کریم علیہ السلام کی ہر بات ہی اثر انداز اور ہر بات ہی میٹھی ہوتی ہے، اور انہی میٹھی باتوں کے حوالے سے خالق کائنات جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا رسول جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے خالق کائنات نے قرآن عزیز میں، کہ اس حوالے سے کہ میرا محبوب جو کہتا ہے وہ حق ہی کہتا ہے، اور جس چیز سے منع کرتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ تو لہذا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب جب بھی بولتا ہے تو اپنی بولی نہیں بولتا، بلکہ الا وحی یوحی، اللہ کی طرف سے ہی بولتا ہے، وحی آتی ہے۔ تو محبوب کریم تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، تو اس حوالے سے یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے۔ اگر ہم شریعت مطہرہ میں کوئی ایسا کام کریں بظاہر اس کی دلیل قرون اولیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے زمانے سے نہ بھی ملتی ہو، لیکن اس کی اصل کو ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میلاد شریف ہے، یہ جیسے ہم کرتے ہیں ویسے وہ نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ ہم نے اصل دیکھنا ہے کہ وہ کس انداز سے کرتے تھے، تو وہ انداز منانے کا ثبوت مل گیا۔ طریقے ہر زمانے کے مختلف ہوا کرتے ہیں، تو اصول کو دیکھتے ہیں، فروع کو نہیں دیکھا کرتے۔ تو لہٰذا اگر دو چیزوں کی وجہ سے نیا کام جو ہے شریعت میں ناجائز ہوتا ہے، پہلی چیز تو یہ کہ وہ کام فی نفسی ہی شر ہو، یعنی ایسا کام نیا ایجاد کیا جائے جس میں سراپا شر ہو، گناہ ہو، اور دوسرا شریعت مطہرہ میں ممانعت آ گئی ہو، منع کیا گیا ہو۔ تو جب فی نفسی ہی کام اچھا ہے
فی نفسی ہی کام بالکل جائز ہے اور شریعت نے اس پہ ممانعت کی مہر بھی نہیں لگائی، تو پھر اس پہ اعتراض بھی کسی صورت میں نہیں بن سکتا۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کچھ باتیں فرض کی ہیں انہیں نہ چھوڑو، اور کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان پر جرأت نہ کرو، اور کچھ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، حدود اللہ جن کو قرآن کہتا ہے، یہ حدیں ہیں جہاں پہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا، تو حدیں ہیں، تو فرمایا کہ ان سے آگے بھی نہ بڑھو۔ تو پھر آخر پہ ارشاد فرمایا کہ کچھ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں ارشاد فرمائے تو اس کے بارے میں تفشیش نہ کرو، اور اس کی مزید تفصیل کے لیے حضرت ابن ماجہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال ما حل اللہ فی کتابہ والحرام ما حل اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ بڑی قابل غور بات ہے، فرمایا کہ اللہ نے حلال بھی اپنی کتاب میں لکھ دیا، یعنی قرآن میں حلال بھی لکھ دیا، اور حرام جو اللہ نے فرمایا وہ بھی لکھ دیا، وما سکت عنہ، اور جس پہ سکوت خاموشی اختیار کی، فہو مما عفا عنہ، وہ اللہ تمہیں معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی جو لکھا گیا وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، اب جو اس کے علاوہ ہے اس پہ اللہ معافی دینے والا ہے، اگر وہ جائز کام ہے تو اس پہ اجر ہے۔ اور اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کا ہر بدعت ضلالت نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث پاک کا غلط مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز جو ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے۔ نہیں، بلکہ ہر بدعت نہیں، ہر وہ بدعت جس کا ٹکراؤ شریعت کے ساتھ ہو، ہر وہ نئی چیز جو دین میں بگاڑ اور شر کا باعث ہو، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ باقی اگر ہم یہ کہیں کہ ہر وہی کام جائز ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا، تو پھر تو کئی ایسے کام ہیں کہ جو شریعت مطہرہ دین میں نئے طریقے سے رائج کیے گئے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اطہر میں، نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی، یہ آپ کو پتہ ہے۔ باقاعدہ قاری صاحب پورا قرآن نہیں پڑھتے تھے آگے کھڑے ہو کے، یا نبی کریم علیہ السلام نے جماعت نہیں کروائی باقاعدہ 20 رکعت تراویح۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ رکعتیں 8 نہیں ہیں، وہ ہوتی 20 ہی ہیں، سنت 20 ہی ہیں، لیکن تراویح کی جماعت کا آغاز حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہوا۔ اگر کوئی کہے جو حضور کے زمانے میں ہی کام ہو تو وہی کرنا چاہیے، تو پھر سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں تراویح کا آغاز ہوا باقاعدہ جماعت کی صورت میں۔ اور جمعے کی یہ دوسری اذان جو ہوتی ہے، اس کا آغاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں شریعت میں، تو یہ ناجائز ہے۔ حضور کے زمانے میں جو تھا وہی حق ہے، حق ہے وہی، لیکن جس سے شریعت نے منع نہ کیا ہو اور لوگوں کی سہولت کے لیے ہو اور اس میں ثواب بھی اللہ عطا فرمائے، تو وہ بدعت سیئہ نہیں، بدعت حسنہ ہوتی ہے، یعنی بہترین بدعت ہوتی ہے، اس پہ اللہ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد فرمایا حلال بھی اللہ نے لکھ دیا، حرام بھی لکھ دیا، اور جس پہ اللہ رب العزت جل شانہ نے خاموشی یعنی سکوت اختیار فرمایا، وہ لکھا نہیں، تو وہ تمہارے سے اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اسی طرح
حضرت امام ابو داؤد ابن ماجہ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مضمون کی حدیث پاک ہے۔ تو لہٰذا گرامی قدر احباب، اب دیکھیں اذان قبر پر جو اذان پڑھی جاتی ہے، یہ تمہیداً میں نے عرض کر دیا کہ جواز کے لیے دلیل نہیں ہوتی، ممانعت کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ کوئی چیز منع ہے تو وہ پوچھا جاتا ہے بتاؤ کہاں لکھی ہے منع ہے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ ناجائز ہے۔ تو لہذا یہ اصول ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی فتاوی شامی میں یہ فقہ حنفیہ کا بہت عظیم اور بہترین اور فتاوی جات میں حوالے جات جو چلتے ہیں وہ فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری کے اور فتاوی رضویہ شریف، اسی طرح فتاوی شامی جو ہے یہ حضرت امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک اصول وضع فرمایا ہے۔ اور اصول کیا ہے؟ فرمایا کہ الاصل فی الاشیاء والاباحہ، کہ اشیاء میں یہ اصول ہے کہ اصل جائز ہونا ہے، چیزوں میں اصل جائز ہونا ہے۔ اب ہر چیز جائز ہے لیکن اس کی ممانعت کی دلیل آ گئی تو وہ منع ہے۔ تو گرامی قدر احباب، اب اسی حوالے سے یہ جو ہم قبر پر اذان پڑھتے ہیں، یہ فی زمانہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اعتراض کرتے تھے لو جی آپ اذان پڑھ رہے ہیں قبر پہ، تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ بھئی اذان تو ہوتی ہے نماز کی اطلاع کے لیے، نماز کی اطلاع کے لیے اذان ہوتی ہے۔ اب یہ جو آپ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھ رہے ہیں تو یہاں آپ کس کو جو ہے وہ بلا رہے ہیں؟ یہاں نماز تو نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا نماز جو ہے یہ اس کے بلاوے کے لیے اذان ہوتی ہے، یہ معترض جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے۔ اب گرامی قدر احباب، بڑی قابل غور بات ہے، بہت ساری چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے، یہ تقریباً 10 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں پہ بیان فرمایا گیا کہ اذان، یہاں اذان پڑھو، یہاں اذان پڑھو، یہاں اذان پڑھو۔ مثال کے طور پر ایک تو ہے نماز پنجگانہ کے لیے جہاں اذان پڑھنا سنت ہے، اسی حوالے سے اب یہ تو نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے کہ آ جاؤ بھئی یہ اعلان ہے کہ نماز کا ٹائم ہے، لیکن بچے کے کان میں جب اذان پڑھیں گے یہ بھی سنت ہے۔ یہاں کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں تو تکبیر بھی ہے، ایک کان میں اذان ہے بچے کے اور ایک کان میں تکبیر پڑھی جا رہی ہے، تو یہاں نہ نماز ہے اور نہ ہی جماعت ہے، یہ سنت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں آگ لگ جائے، آگ لگی ہوئی ہو تو آپ بلند آواز سے وہاں اذان پڑھیں تو اذان کی برکت، تکبیر کی برکت سے اللہ آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جنگ کے موقع پر اذان پڑھو۔ اسی طرح فرمایا کہ مسافر جب سفر کر رہا تو اس کے پیچھے اذان پڑھو۔ جنات ظاہر ہوں، محسوس ہو کہ یہاں جنات کا سایہ تو وہاں اذان پڑھو۔ غصے والا بندہ ہو جس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو تو فرمایا اس کے پاس کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسافر راستہ بھول جائے تو وہ اذان پڑھے، اس کی برکت سے اللہ راستہ اس کو دکھا دے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی یا جانور بدک جائیں، عادتیں خراب ہو جائیں تو پھر ان کے کان میں اذان پڑھو، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ان چیزوں پر قیاس کرتے کرتے کہ اگر ہم غم کے وقت، غصے کے وقت، بچے کی پیدائش کے اوپر اور شیاطین کو دور بھگانے کے لیے، مسافر کے راستے کے تلاش کے لیے اذان پڑھ سکتے ہیں، تو چونکہ یہ غم کے سارے مراحل ہیں، آگ لگ جائے اذان پڑھ سکتے ہیں، تو بتائیں کہ قبر جو ہے یہ اتنا شدید قسم کا مرحلہ ہے، آخرت کے مراحل میں سے یہ پہلا مرحلہ ہے جو مشکل ترین مرحلہ ہے، تو یہاں پہ اذان پڑھیں گے تو اللہ غم دور کیوں نہیں فرمائے گا؟ جی تو اب بڑی قابل غور بات ہے کہ یہاں اذان پڑھنے کے حوالے سے اب کہیں کہ لو جی یہ تو سنت آ گئی، کہاں کہاں اذان پڑھنی ہے، یہ بتاؤ کہ قبر پہ اذان پڑھنے کا حدیث پاک میں کہاں ثبوت ہے؟ تو آئیں دیکھیں، ہم نے اصل کو دیکھنا ہے۔
نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور بہت ساری کتب حدیث سے یہ حدیث پاک لی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی میت کے پاس کلمہ پڑھو، کلمہ شریف کا ورد کرو، لکینو موتکم لا الہ الا اللہ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لکینو موتکم لا الہ الا اللہ۔ جب بندہ فوت ہو رہا ہو تو یہاں موت مجازن ذکر فرمایا، مجازی طور پہ، ابھی بندہ فوت نہیں ہوا، اب اس کے آثار نظر آ گئے، اس کی وفات کے پتہ چل گیا کہ اب اس کا وقت اخیر آ گیا، اور وقت اخیر آ جائے تو حکم ہے لکینو موتکم لا الہ الا اللہ، تلقین کرو مردے کو۔ اور تلقین یہ نہیں کرنی کہ پڑھ بھی کلمہ شیطی کار، کلمہ پڑھ، اس کے حالات، اس کی کتنی وہ نزا کا عالم اور سختی کا عالم ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے ارد گرد بیٹھ کے بلند آواز سے کلمہ شریفہ خود پڑھنا ہے، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لکینو موتکم لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ شریف کا ورد کرو اپنے مردے کے پاس۔ ابھی مجازن مردہ ہے، حقیقی مردہ نہیں۔ جب مجازن مردہ ہو تو اس کے پاس اللہ کا ذکر، تسبیحات اور کلمے کے ورد کا ذکر ہے، تو جب حقیقی مردہ قبر میں ہو تو وہاں ذکر کی کیسے ممانعت آ سکتی ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ اب دیکھیں گے کہ آگے چلتے ہیں، تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا وصال ہو گیا اور ان کو جب دفن کر چکے، اب یہ جو کہیں کہ بتاؤ بھئی کہاں ہے اذان، جب تم قبر پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھتے ہو، تو ہم بتاتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اور جب تدفین ہو گئی، قبر بن گئی، تو آقا علیہ السلام ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ تکبیر پڑھی جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے، اور تھوڑی دیر گزری تو آقا علیہ السلام پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کی قبر پہ پہلے آپ نے تکبیر کہی، پہلے تکبیر پڑھی، پھر آپ نے تسبیح پڑھی، پہلے تکبیر اور بعد میں آپ نے جو ہے وہ تسبیح پڑھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور میں تکبیر میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میرے معاذ کی قبر میں نے دیکھا کہ تنگ ہو رہی ہے، اور تکبیر پڑھتا رہا، جب قبر میں کشادگی ہوگی تو پھر میں نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی شروع کر دی۔ اندازہ لگائیں کہ قبر پر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر پڑھا، وہ 4 مرتبہ پڑھا یا 6 مرتبہ پڑھا واللہ عالم، لیکن تکبیرات آقا علیہ السلام پڑھتے رہے۔ تو جب ہم قبر پر اذان پڑھیں گے تو اس میں یہ اللہ اکبر 6 مرتبہ آتا ہے، 4 مرتبہ پہلے اور آخر پہ 2 مرتبہ، 4 مرتبہ اللہ اکبر آ گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ تلقین اس لیے بھی ہے مردے کے لیے کہ خالق کائنات جل وعلا نے آسانی پیدا فرما دی کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہیں، اور ان تینوں سوالوں کا جواب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اذان میں موجود ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردے کو تلقین کیا کرو، قبر پہ بیٹھ کے، یہ نہیں کہ تدفین کرو اور دعا مانگو اور آ جاؤ، فرمایا کہ قبر کے سرانے بیٹھ کے اس کا نام لے کے اور اس کو بلا کے کہو کہ بھئی اس دین کو یاد کر جس دین پر تو تھا، اس دین کو یاد کر جس دین پر تو تھا۔ اور اس کا بہترین تلقین کا حل ہے کہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں، 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سوال کا اس کو جواب یاد ہو گیا، مر ربو کا، تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ اکبر ہے تو میرا رب اللہ ہی ہے۔ اور 2 مرتبہ جو ہے اس میں آقا کریم علیہ السلام کی گواہی آ گئی، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ بھی ان کے بارے میں، تو 2 مرتبہ آ گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دے دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سوال کا بھی جواب آ گیا۔
اور تیسرا یہ دوسرا سوال ما دین کا، تیرا دین کون سا ہے، تو وہ بھی اذان میں ہی سوال کا جواب آ گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو کسی بھی شریعت میں اور کسی بھی دین میں 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض نہیں، تو نمازوں کا یہاں تسلسل کسی دین میں نہیں، تو لہذا مردے کو یاد آ جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ ما دینوں کا، یہ نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے، لہذا میرا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو یہ تینوں سوالوں کا جواب اذان میں موجود ہے۔ تو گرامی قدر احباب، اذان جو ہے وہ وحشت کو دور کرنے کے لیے دی جاتی ہے، غم کو، وحشت کو، درد کو دور کرنے کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ کرونا تھا، یہ آپ کے علم میں اعتراض کرنے والے بھی لوگ چھتوں پہ چڑھ کے مانگے پڑھتے تھے، اور ہم بھی الحمدللہ ادھر عشاء کی اذان کے بعد بھی روزانہ اذانیں، دن میں یہ 5 اذانیں نہیں ہوتی تھی، کرونا کے دنوں میں کئی اذانیں دیتے تھے، تو سپیکر میں اذانیں ہوتی تھی، لوگ چھتوں پہ گھروں میں اذانیں پڑھتے تھے۔ تو وہ کس نماز کا بلاوا تھا اور کس نماز کی اطلاع تھی؟ یہی تھا نا کہ بیماری دور ہو جائے، یہی تھا کہ جو غم اور جو وبا پھیل گئی ہے تو وہ وبا دور ہو جائے، تو یہی مقصد تھا۔ تو گرامی قدر احباب، اذان وحشت کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت جناب آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بابا جی جب اس زمین پہ آئے، حدیث پاک میں جب اس زمین میں تشریف لے کے آئے تو یہ ان کے لیے ایک نئی جگہ، اور جب بندہ نئی جگہ پہ جاتا ہے تو اسے جو ہے وہ وحشت اور عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو آپ گھبرا گئے۔ تو حدیث پاک میں تو آپ کو وحشت طاری ہوئی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے اذان پڑھ، آدم کی وحشت دور ہو جائے۔ تو اذان وحشت کو دور کرنے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کے لیے اذان پڑھی گئی کہ آپ کی وحشت دور ہو جائے۔ اور اذان میں یہ بڑی قابل غور بات ہے، اذان میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور اصول یہ ہے کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، جب صالحین کا ذکر ہو تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اب قبر میں کوئی آسانی نہیں، جب بندہ جاتا ہے، پہلا دن ہوتا ہے، اندھیری رات ہے اور بند بالکل 4 دیواری، اور وہ جب اٹھتا ہے تو پھر پریشان ہوتا ہے، وحشت طاری ہوتی ہے۔ ادھر سے حضور کے ذکر کے انوار آنے شروع ہو جاتے ہیں، جب بندہ اذان پڑھتا ہے تو اس کی وحشت بھی دور ہو جاتی ہے، اور بس ابھی اسی حال میں ہوتا ہے کہ آمنہ کا لال بھی تشریف لے کے آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا قبر پر اذان پڑھنا یہ کوئی ممانت نہیں، یہ کوئی بری بدعت نہیں، یہ جائز ہے، اور بلکہ یہ مردے کے لیے باعث آسانی ہے، سوال و جواب ہے، سوال و جواب میں آسانی کا ایک باعث ہے۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اذان دیکھیں، جب موت واقع ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرو، کلمہ شریف کا ورد کرو۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ شیطان لاحق ہو جاتا ہے اس وقت بھی، موت کے وقت بھی یہ کلمہ نہیں پڑھنے دیتا۔ اور فرمایا کہ یہاں تک کہ نہیں، جب مردے کو ہم دفن کرتے ہیں تو اس سے سوال کرتے، یہ 3 سوال ہوتے ہیں، تو پہلے سوال پہ شیطان قبر میں بھی آ جاتا ہے، یہ بڑا بدبخت قسم کا ہے، یہ قبر میں بھی آ جاتا ہے۔ جب پوچھتے ہیں فرشتے من ربک کا، تیرا رب کون ہے، قبر کے ایک کونے پہ کھڑا ہو کے یہ اشارہ کرتا ہے، کہہ دے میں تیرا رب ہوں، اشارہ کرتا ہے۔ یہ اتنا بدبخت ہے قبر میں بھی جا کے۔ تو جب یہ قبر میں آ جائے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بات ختم کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان پڑھی جائے، اذن مؤذن، جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور کتنی دور بھاگتا ہے جب اذان ہوتی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 36 میل دور تک بھاگ جاتا ہے جب اذان ہوتی ہے۔ اب یہ کتنی آسانی ہے، قبر میں ایک پریشانی، ایک وحشت کی، ایک تنہائی کی، ایک اندھیرے کی، اور دوسری پریشانی شیطان آ گیا قبر میں۔ اب جب اذان پڑھی
اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہونی شروع ہو گئیں، شیطان بھی بھاگ گیا، شیطان بھی بھاگ گیا۔ حدیث پاک کی روح سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ اذان کے خوف سے، اذان پڑھی جائے تو اس کے جو ہے وہ خوف سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے گرامی قدر احباب، قبر پر اذان پڑھنے کا جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بہت سارے ثبوت، اور چند ایک میں نے باتیں عرض کی ہیں اصول اور قواعد اور حدیث مبارکہ کی روح سے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔